أبا عبد الله يا أبا عبد الله آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیے محمد و آل محمد وبارک. حاضرین گرامی مرتبت، عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اصحاب الحسین، انصار الحسین. ظاہر ہے کہ آج کسی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ میں فضائل طویل پڑھوں، لیکن رد کی طور پر میں تمہیداً گفتگو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہو جو کلمہ پڑھ چکے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان تو ہو گئے. میں بڑی محبت کی بات کر رہا ہوں، اخوت کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ ذرا بلا فصل ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ ذکر حسین علیہ السلام کل بھی عبادت تھا میرے بھائی، آج بھی عبادت ہے. ہم ذکر حسین عبادت سمجھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میرا یقین ہے کہ ذاکر چلا جائے گا، ذکر باقی رہے گا. ذاکر چلا جائے گا، پڑھنے والے جائیں گے، لیکن جس کا ذکر ہے وہ نہیں جائے گا. آپ جعفر تیار، دفتر جعفر تیار کو مولا سلامتی عطا فرمائے. اور یہ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں قرآن کے مطابق. قرآن کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا کا مطلب ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب تفسیر میں تو نہیں جانتے، میں مسائل تو جانے مانگ رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ الل کا مطلب ہے بس، اس کے بعد نہیں. کیا ہے الل؟ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب بس یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے جو دین دیا ہے ہماری طرف سے، جو اسلام دیا ہے ہماری طرف سے، آج رسول اللہ کی سنت کا ذکر تو کیا جاتا ہے. رسول کا پیغام بھی تو بتاؤ نا کہ جو رسول دے وہ لے لو. بھائی توجہ، جو رسول دے وہ لے لو. اب ہم الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اجر رسالت کی مقدس، اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، کہ اجر رسالت کی مقدس جانماز پر، یہ فرشی ادا سے نہیں ہے میری جان، یہ مقدس جانماز ہے. یہاں پر اجر رسالت کا ادا ہونا اس بات کی دلیل ہے. 5 کا 12 کا 14 کا ذکر کرنا کل بھی اوجب تھا، آج بھی اوجب ہے میری جان. واجب اور ہوتا ہے، اوجب اور ہوتا ہے. نعرہ حیدری، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد و آواز بلند. میں کیا کروں کہ اللہ نے مجبور کر دیا، اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دے دیا کہ یہ ہے سورہ آل عمران. بھائی علی کے باپ کے لیے تو کوئی سورہ ہے؟ علی کے باپ کی شان میں تو میری جان کو سورہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی عرض کروں گا بتاؤ کہ علی کے باپ کے لیے تو قرآن میں سورہ ہے، آیت نہیں، پورا سورہ ہے. بتائیے آل عمران کون ہے؟ آل سفیان نہیں. آل سفیان تیرے پاس ہے، آل عمران ہمارے پاس ہے. میں بتا رہا ہوں کہ آل عمران میں علی ہے، جعفر تیار ہیں، عقیل ہیں، عبداللہ ہیں. جب یہ چاروں بھائی ایک جیسے نہیں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، یہ چاروں ایک ہے. علی کا مقابلہ جو ہے، علی اول ہے، مولا ہے، اولا ہے. علی مولا ہے، اولا ہے، وسیع ہے رسول کے، ولی ہیں اللہ کے. اب جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ اپنی پیدائش میں شک کرے. نعرہ
आला कायनात बुलंद तर सलावत। अब मैं सरकार इमरान की शान में अभी ज़ाले के आपने दरूद पढ़ी, मैंने कहा, और नदीम भाई ने और असद जहां ने सब ने दरूद की गुजारिश की। आप दरूद में भी तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि खड़े होकर नारे लगाएं, हालांकि मुझे नारे लगवाने भी आते हैं, मुझे अली अली करना आता है, मैं 2 घंटे तक मरीज पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ज्यादा ज़हमत का लफ्ज तो ये तौहीन है, ज़हमत का लफ्ज तौहीन है, इबादत कहूंगा। मैं ज्यादा इबादत आपको नहीं करा रहा, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि दरूद में बहुत से काम न लें, दरूद बाबाद बंद पढ़ें, क्योंकि सूरह आले इमरान में है, सूरह बता रहा हूँ, जाके देख लेना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरी जान आपकी हैसियत नहीं है, अल्लाह दरूद पढ़ रहा है। अब आपसे फुरकान आप भी पूछेगा, बता अल्लाह कब से दरूद पढ़ रहा है, तो मेरी जान मैं वो कहूंगा जब से वो अल्लाह है, जब से वो अल्लाह है। अब तू बता वो कब से अल्लाह है। सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा सबके, लेकिन मैं एक मतलब कि मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, भाईचारे के साथ पैगाम दे रहा हूं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि ये नबी के नवासे हैं, अपनी जगह बतूल के फर्जंद हैं, अली के बेटे हैं, ये शान अपनी जगह है। मेरी जान दीन के वारिस हैं, हुसैन दीन है, मैं नहीं कह रहा, ये मुझे पता नहीं, ये नबी साहब बताइएगा कि ये ख्वाजा गरीब नवाज शिया हैं या सुन्नी, मुझे पता नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज का मुझे इल्म नहीं है, अजमेर का शाह है, सुल्तानुल औलिया है, ये कह रहा है शाह अर्श हुसैन, बादशाह अर्श हुसैन, दीन अर्श हुसैन। अर्श कहते हैं नवेद भाई प्रेजेंट टेंस को, यानी कि जो हो, इस एक के बूद कहते हैं गुजरा हुआ, गुजर गया, उसे कहते हैं बूद। ये है, कौन कह रहा है? ख्वाजा गरीब शाह अर्श हुसैन, बादशाह अर्श हुसैन, दीन अर्श हुसैन, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुझ पे तो फतवा लग जाएगा। अब तो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, आप बिल आ रहे हैं, ये बिल मिल जाएगा जहां से निकला है, ये बिल खत्म हो जाएगा, बनाने वाले मिट जाएंगे, बिल नहीं चला करता, इसलिए कि हक कल भी बाकी था, हक आज भी बाकी है, और जिन्होंने बिल बनाया था वो कल भी अमीर शाम था, आज भी अमीर शाम है, और हक का पैगाम कल भी अली ने दिया था, आज भी दिया है, हक कल भी बाकी था, हक आज भी बाकी है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये बिल आएंगे, सेनेट भी खत्म हो जाएगी, बिल पर साइन करने वाला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन पे लानत है हमें तो रोक लोगे, उसे ना कहो, उसे ना कहो। अरे भाई, कुरान जिसे कह रहा है हम उसे भेजते हैं, जिस पे कुरान लानत कर रहा है। अब आप कहेंगे फुरकान साहब कुरान किस पे लानत कर रहा है, तो दोनों की बातें बता देता हूं, अमल करना आप इसमें। फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। अल्लाह कह रहा है, ऐ रसूल इन यहूदियों से, इन ईसाइयों से, यहूदियों की बात हो रही मेरी जान, अब पता चल जाएगा यहूदी कौन है, उसका पैरोकार कौन है, मूसा वाले कौन है, ईसा वाले कौन है। हम तो कल भी मोहम्मद वाले थे, आज भी मोहम्मद वाले। नारा हैदरी। इसलिए तो हम तो मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं, उनकी आल का जिक्र कर रहे हैं। कुरान के मुताबिक पढ़ के बताओ, तर्जुमा करके बताओ। मैं जाकिर मौला का खतीब दरे बतूल हूं, मैं हुज्जतुल इस्लाम नहीं, मैं हुज्जतुल इस्लाम नहीं, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं, लेकिन खतीब है, जाकिर है। हम तो वो कहेंगे जो हुसैन चाहेगा, हम तो वो पैगाम देंगे
جو حسین چاہتا ہے یہی پیغام ہے جو ہم محبت کے ساتھ سارے جعفر طیار کو فرقان حمدی محبت کا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ہم غیر حسین کو نہ مانتے تھے نہ مانیں گے، اور غیر علی کو اور ولایت مولا کائنات کے دشمن پر کل بھی تبرہ تھا، آج بھی تبرہ، اس لیے کہ قرآن بے شمار مولا آپ کو سلامت رکھے، اس لیے کہ علی کو مولا میں نے تو نہیں بنایا، علی کو مولا شیعوں نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا، ہمارے عالم دین نے نہیں بنایا، ہماری مرجعیت نے نہیں بنایا، علی کو مولا بنایا رسول نے۔ اب رسول جانے علی جانے، رسول جانے علی جانے، یا رسول اللہ آپ نے بنایا، رسول کہیں گے میں وہ کرتا ہوں جو میرا رب کرتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ کا پابند ہوں، رسول تو وہ کرتا ہے جو اللہ کرواتا ہے، تو نبی کو نے جو علی کو مولا بنایا میری جان محمد کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا۔ اب آپ جانے مولا جانے، آپ مانے نہ مانے علی تو مولا ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں، آپ مولا مانے نہ مانے، آپ ولایت کا انکار کریں جائیں جہنم میں۔ اگر آپ ولایت علی کا انکار کر رہے ہیں تو جہنم بہت بڑی ہے، جنت بہت چھوٹی ہے، جہنم بڑی بنائی ہے۔ یہ جہنم بڑی کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا علی کے دشمن بہت ہوں گے، تو جو نہیں فرما رہے۔ آپ جو ہے صرف زبان سے میں نے گزارش کی کہ آپ درود کا سہارا ضرور لیں، زیادہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جیو جیو حیدری۔ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی مولا تھا، مولا ہے اور مولا رہے گا۔ جب تک اللہ ہے تب تک علی مولا ہے، جب تک اللہ مولا ہے۔ بھائی صاحب قرآن کی قسم، تین ہیں ولی، تین ہیں ولی، ایک اللہ، بہت میں آہستہ کر کے مسائل کی طرف ہوں گا، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے، باقی تو چھٹی ہے، باقی تو کوئی نہیں نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا ولی کون ہے؟ نام نہیں لیا قرآن میں، نام نہیں، اللہ کا نام ہے، رسول کا ہے، تیسرے کا نہیں ہے، تیسرے کا نام نہیں ہے۔ اسے تلاش کرنے کا حکم ہے، اسے تلاش کرنے کا، میری جان محبت کی بات کر رہا ہوں، تلاش کرو، میرے کہنے سے علی کو مولا نہ مانو۔ ہم اگر مجلس میں کہہ رہے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، نہ مانیے، یہ فرقان حمدی کہہ رہا ہے نہ مانیے، لیکن قرآن کی آیت تو کل بھی تھی آج بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا ولی کون ہے؟ نام نہیں ڈکلیئر، بتایا نہیں گیا۔ اللہ نے کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت نماز میں، حالت نماز میں، شرط ہے حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے گا۔ تلاش آپ بھی کریں، تلاش ہم بھی کریں کہ کون ہے وہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں سفیان نہیں ہے، معاویہ نہیں ہے، مروان نہیں ہے، عمر سعد نہیں ہے، ابن ملجم نہیں ہے۔ تلاش کرو کہ وہ کون ہے جو نماز میں حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتانا کہ حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں انگوٹھی دینے والا کون ہے، تو جواب آئے گا کہ یہ وہی ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ عقیل کا بھائی ہے، یہ جعفر طیار کا بھائی ہے، یہ عبداللہ کا بھائی ہے،
یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ یم اللہ ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ نبی کے بستر پر سونے والا ہے۔ اب بھی یقین نہیں آیا کہ انگوٹھی اس نے دی ہے، جو نبی کے بستر پر سو جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ نعرہ جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے وہ رسول، پروردگار علی کا بھی نام لے لیتا۔ کہا کہ علی کا نام میں نے پردے نہ رکھا تاکہ پتہ چل جائے جو مومن ہوگا، توجہ نہیں فرما رہے، جو مومن ہوگا وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ علی کی ولایت کا انکار کرے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ قرآن کی قسم مولا کائنات نے انگوٹھی دی، سائل آیا رکوع میں، یہی ترجمہ ہے۔ جائیے آپ اپنی کتب میں دیکھیے، بخاری شریف کا ذمہ دار ہوں، ترمذی میں لکھا ہوا ہے، ظاہر کہ امام بخاری نے بھی لکھا، تبری نے بھی لکھا، یہ آپ کی کتابیں ہیں، آپ کے مورخ ہیں، انہوں نے لکھا کہ علی کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں، کسی نے، بھائی صاحب اگر حالت رکوع میں کسی غیر اللہ کا تصور آ جائے رکوع باطل ہو جائے، توجہ نہیں فرما رہے، رکوع باطل ہو جائے اگر کسی غیر اللہ کا تصور آ جائے، اور پھر آنکھیں بند کر کے قرآن نہ پڑھ، دیکھ کے قرآن پڑھ کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، تو پتہ چلا دینے والا تو علی ہے، لینے والا تو بتا، بھائی لینے والا تو بتا، کوئی تو ہے نا۔ بھائی صاحب جو بھی ہے اسے اللہ نے بھیجا ہے، پتہ یہ چلا اللہ نے مسجد میں بھیج کر بتا دیا کہ زکوٰۃ دینے والا کل بھی ہمارا ولی تھا، آج بھی ہمارا ولی ہے، اس لیے کہ بھاگنے والے ولی نہیں ہوتے، بھاگنے والے بھگوڑے ہوتے ہیں، علی نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ عظمت مولا کائنات بلند تر صلوات۔ ہم تو مولا کائنات پر صلوات بھیج رہے ہیں، آل محمد علیہ السلام پر صلوات۔ اب ان کے لیے اللہ صلوات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، تو بہت بڑی سعادت ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اللہ بھی کیا کر رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، ہمارا تو ہم بتا دیں گے کب تک پڑھیں گے؟ جب تک زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ذکر حسین بھی ہوگا، ذکر علی بھی ہوگا، ذکر اہل بیت بھی ہوگا، ذکر کربلا بھی ہوگی، ذکر شہداء کربلا بھی ہوگا، چیلم بھی ہوگا، ہدایت بھی دی جائے گی۔ ہماری لیمٹ ہے، اللہ کی لیمٹ نہیں۔ غور یہ کرو کہ اللہ کب تک درود بھیجے گا، تو فرقان عبدی تو اتنی گزارش ہے جب تک وہ اللہ ہے۔ اب تو بتا مولا وہ کب تک ہے؟ وہ کب تک اللہ ہے؟ جب تک وہ اللہ ہے۔ لیمٹ تم پہ چھوڑ دیا، تم بتاؤ کہ اللہ کب تک ہے، کب سے ہے؟ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المکہ نہیں، رب المدینہ نہیں۔ اس کی توحید مدینہ تک نہیں ہے، صرف مکے تک نہیں ہے، صرف شہروں تک نہیں ہے، عالمین۔ پتہ چلا کہ اللہ کی جو وحدانیت ہے پورے عالمین پر ہے۔ پھر تلاش کرو نا کہ اللہ ہے پورے عالمین کا رب، اور محمد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جہاں تک اللہ کی رحمت ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد بابا زبان۔ مولا آپ کو میں امام کی خدمت میں آؤں گا اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا سب پر احسان ہے، قرآن کی قسم۔ حسین کا احسان سب پر ہے، اس لیے دین بچا ہے،
دین بچا ہے نا, اسلام بچا ہے نا, توحید بچی ہے نا. توحید کس کی ہے؟ اللہ کی. دین لانے والا کون ہے؟ حسین سے کیا رشتہ داری ہے؟ جو دین لایا ہے وہ حسین کا نانا ہے. جو دین لایا ہے مسلمان بھائیوں وہ حسین کا نانا ہے. بتائیے کہ بطول کون ہے؟ حسین کی ماں ہے. میری جان علی کون ہے؟ حسین کا بابا ہے. حسن کون ہے؟ حسین کا بھائی ہے. عباس کون ہے؟ بھائی ہے. جو دین کو بچا رہے ہیں, جو دین کی نصرت کر رہے ہیں, ان کا تعلق کل بھی حسین سے تھا, آج بھی حسین سے. اور جو حسین کو نہیں مانتا وہ کل بھی لعنتی تھا, وہ آج بھی لعنتی ہے, اور قیامت تک وہ لعنتی رہے گا. اس لیے کہ وہ کہیں کا بھی امیر ہو, وہ کہیں کا بھی امیر ہو, ہماری نگاہ میں حسین کا دشمن کل بھی لعنتی تھا, آج بھی لعنتی. حالانکہ مجھے سب کے نام یاد ہے کہ کون کون ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اس لیے نام سے مل جائے تو FIR کٹ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں بابانگے تو ہم کہتے ہیں عمر ساتھ, اب ہم کہتے عمر ساتھ تو کر رہے ہیں, آپ کا دھیان پتہ نہیں کہاں چلا جائے. یہ دھیان ہے آپ کا گندا, آپ کا دھیان ہے گندا, کیونکہ آپ یزید والے ہیں, آپ فرعون والے ہیں. تو یہ تو جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہے اور یہ بتا دیا. یہ آیت ہے قرآن کی جو کل بھی تھی آج بھی. فقط پالو نہ دو ابنانا وہ ابناکم و نسانا. اے رسول تم لاؤ اپنی اہل کو. اب رسول کے جو اہل ہیں الحمدللہ اس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, چاہنے والی بیٹھی ہیں, اور ذکر ہم ان کا کر رہے ہیں جو رسول کے اہل ہیں, اولو الامر ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو صاحبان امر ہے. تو میری جان صاحبان امر علی کل بھی تھا, علی آج بھی ہے, آج بھی امر ہے. وہ علی کا آخری بیٹا ہے. جب وہ آئے گا سامرا میں نہیں آئے گا, وہ کربلا میں نہیں آئے گا, وہ کعبے میں آئے گا, اور کعبے میں اوپر چڑھ کر وہ عالم عباس کو بلند کر کے بتائے گا میں حسین والا ہوں, میں دنیا والا نہیں. نعرہ حیدری حیدری, عظمت امام زمانہ بلند تر سلوات. یہ ہم تو پیغام محبت کا دے رہے ہیں, ہم امام کو مانتے ہیں. فرقان صاحب آپ کے امام ہیں تو کہاں ہیں؟ ہم تجھے کیوں بتائیں کہاں ہیں؟ ہم تجھے کیوں بتائیں کہاں ہیں؟ میں اتنا تجھ سے پوچھوں گا کہ بتا عیسیٰ ہیں؟ ہاں صاحب عیسیٰ تو ہے, کہاں ہے بھائی؟ عیسیٰ ہے نا, زندہ ہے, اور امام سے پہلے گیا ہے, امام سے پہلے غائب ہوا ہے. وہ کون سی غیبت میں ہے؟ لیکن سب کا ایمان ہے. سب نہیں, وہ تو ہیں عیسیٰ آئیں گے, ہمارا بھی ایمان ہے آئیں گے. آنے دے انہیں, آنے دے انہیں. جب آپ کے عیسیٰ آئیں گے ہمارا امام بھی آئے گا, حسین کا وارث بھی آئے گا, علی کا وارث بھی آئے گا. آنے کے بعد دیکھ لینا نماز تو ہوگی, نماز تو ہوگی. تو میری جان جعفر تیار میں مریض پڑھاؤ, پڑھانے والا پڑھنے والے برابر نہیں. اب جو بھی یہاں کا پیش امام ہے بھائی وہ کل بھی افضل تھا, آج بھی افضل ہے. اور یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں ہماری مرجعیت کل بھی افضل تھی, آج بھی افضل ہے. ہمارے مرجع کل بھی افضل تھے, آج بھی افضل ہے. ہمارے آیت اللہ کل بھی افضل تھے, آج بھی افضل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پڑھانے والا افضل ہوتا ہے اور پڑھنے والا جو ہے وہ مفضول ہوتا ہے. اور میری جان پھر فیصلہ کر کے بتا, یہ تو لکھا ہے انجیل میں, توریت میں, ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے, نماز پڑھیں گے. نماز پڑھانے والا رسول کا جانشین ہوگا.
یہ جملہ میں نے پڑھا، رسول کا جانشین ہوگا، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اب پتہ چل جائے گا افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ پھر فقہاء عبدی کو یہ جملہ تو کہنا پڑے گا، یہ حسین کا وارث ہے، ذریت حسین، یا علی یا علی علی، مولا صاحب مدد کے یا علی مدد کہنے والوں کو، یا حسین کہنے والوں کو، امام حسین ہمارے لیے کل بھی شہرگ حیات تھے، آج بھی امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے شہرگ حیات ہیں۔ میں پڑھتا پڑھتا مر بھی جاؤں تو میری معراج ہے، حسین حسین کرتا ہوا جائے گا نا، حسین حسین کرتا جائے گا تو حسین کی آواز آئے گی، اے میرا نام لینے والے میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، حر کی طرح علیہ السلام بنا دوں گا۔ نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، یزید پہ بھی لعنت، اس کے ماننے والوں بھی لعنت۔ اب اس سے بڑھ کے میرے پاس بات نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ لعنتی اور ہیں، درود والے اور ہیں۔ حسین اب غور تو کر کہ کس کے مقابلے پر رسول آئے، عیسائی اور یہودی، اس لیے کہ کچھ موسیٰ کے جاننے والے تھے، اس کے سامنے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول تنہا نہیں آیا، رسول کے ساتھ کہا اللہ نے کیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو رسول نے بتا دیا کہ دیکھو اب تو آ گئے ابنانا۔ توجہ نہیں فرما رہا تھا، کوئی اشارہ بھی سمجھ رہے، میں تفسیر میں جان دیں، میں 2 گھنٹے تک پڑھوں گا پھر مریض، یہ بتا رہا ہوں آپ سے، اس لیے اتنا میرا اسٹیمنا ہے بیماری کے باوجود بھی، اس لیے کہ میں بیماری کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ شفا دینے والے کل بھی یہ تھے، شفا دینے والے آج بھی ہیں۔ اب جتنے یہاں بیمار رہے ہیں میں صرف دل سے دعا کر رہا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے، سب کو صحت ملے گی، اس لیے جہاں مولا سجاد کا نام آ جائے وہاں صحت آتی ہے، بیماری نہیں آتی۔ علی مولا علی مولا علی مولا مولا، یا علی علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جعفر طیار اور جن کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، پروردگار عالم ان کی مقدس پاکیزہ اجر رسالت کو بی بی پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے کہ معصومین تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ امام زمانہ کا زیارت ناہیہ میں فرمان ہے کہ امام زمانہ کا جہاں بھی میرے جد حسین کی فرش ازا ہوگی میں وہاں حاضری دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جہاں بھی مجلس ہو، منات کے پیچھے جہاں میری ماں بہنیں ذکر حسین سن رہی ہیں تو بڑے ادب سے مجلس میں آیا کرو، اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں زہرا، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور میری بہنوں جب تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ اپنا آنسو کا نکلتا ہے نا، یہ فرش پر نہیں گرتا، زہرا کے رومال کی زینہ، ہائے زہرا ہائے پردہ، کون زہرا؟ رسول کی پاکیزہ بیٹی زہرا، حسنین کی ماں زہرا۔ مسلمانوں ہم حسین حسین کر رہے ہیں، کل چیلم ہے نا، صرف حسین کا چیلم نہیں ہے، کل تو حسین کے لشکر کے سالار عباس، جزاک اللہ، عباس کا بھی چیلم ہے، رونے آئے ہونا، کل تو علی اکبر کا بھی چیلم ہے، کل تو قاسم کا بھی چیلم ہے۔ میں نے قاسم کا نام لے دیا، آپ نے سن لیا، ارے قاسم وہ تھا امام حسن کا ایک رات کا دولہا بیٹا،
قاسے جس کا 10 محرم کو گووں کی ٹاپوں سے لاشا پامال ہو گیا. جزاک اللہ. حسین کی آپ صبر دیکھیں. حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں ڈالے اور لے کر چلے تو جناب ام فروا نے رو کے کہا حسین سب کا لاشا لاتا ہے, میرے قاسم کا لاشا نہیں لاتا. جزاک اللہ. امام حسین علیہ السلام نے 2 قدم, یہ پہلا عمل جو آپ 10 تاریخ کو کرتے ہیں نا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے یہ عمل کیا تھا جس کے چیلے منانے کے لیے آپ جمع ہو. حسین کے انصاروں کا چیلو, چوتھا کربلا کا چیلو. جزاک اللہ. تو ایک مرتبہ حسن کی بیوہ نے کہا میرا بچہ یتیم ہے, میرا بچہ یتیم ہے, کاش حسن ہوتا تو لاشا خیموں میں آتا. حسین نے آواز دے کر کہا تھا بابی جان, بابی جان, قاسم کی بارات, ہائے قاسم. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم دے. سارے شہداء کا صبح چیلم ہوگا نا, سید الشہداء کا چیلم ہوگا, حسین کربلا کا چیلم ہوگا, اس حسین کا چیلم ہوگا جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا 10 محرم کو کربلا میں نہیں تھا. حسین تنہا آواز دے رہا تھا اکبر کہاں ہے میرے لال. حسین کی آواز مقتل میں موجود ہے. حسین کہہ رہے تھے حبیب ابن مظاہر آؤ. حسین تنہا رہ گیا, میرا کوئی باقی نہیں رہا. ہائے قاسم, ہائے اکبر. اور رونے والی میری ماں بہنوں, مولا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. اس لیے حسین کی تو کوک بھی جڑ گئی, مانگ بھی جڑ گئی. ہائے اصغر, ہائے اصغر, 6 مہینے کا اصغر حسین کے ہاتھوں پر, 6 مہینے کا اصغر. جزاک اللہ. تمہیں کوئی غم نہ دے کوئی, سوائے ابھی تو مجھے شام جانا ہے. 2 جملوں میں شام سے قافلہ آ رہا ہے نا جو چیلوں کرنے آ رہا ہے, اس لیے کہ سب تو آ رہے ہیں. حسین پہ رونے والی سکینہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. سجاد تو چیلوں کرنے آیا, زینب تو چیلوں کرنے اپنے بھائی کا. عزادارو, کتنی بڑی قیامت سے یہ شام سے چھوٹ کر جب کاروان آیا, ہائے میرا مولا سجاد کتنے زخم اٹھائے. سکینہ قید خانے میں ہے, سجاد کے سامنے دم توڑ دیا. سجاد نے کہا بہن سکینہ بھائی کو معاف کر دینا, میں تماچوں سے نہ بچا سکا, میں گھرکیوں سے نہ بچا سکا, میں قید خانے سے نہ بچا سکا. ہائے سجاد, ہائے سکینہ. سکینہ کو سجاد نے غسل نہ دیا, قبر تیار کی اور سکینہ کو لحد کے حوالے روتے ہوئے کہا سکینہ دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا, بھائی بہت مجبور تھا. ہائے سجاد, ہائے سکینہ, ہائے غربت, ہائے زینب, ہائے کوفے کا بازار, ہائے شام کا دربار. ایک ہی جملہ کہا ابن مرجانہ, اور ابن مرجانہ علی کی بیٹی کا اعلان سو. میرا حسین کل بھی زندہ تھا, میرا حسین آج بھی زندہ ہے. پوری دنیا میں حسین کا ذکر بھی ہوگا, حسین کا تذکرہ بھی ہوگا. شام سے چھوٹ کر میں کربلا جاؤں گی, بھائی کا
چیلنج کرنے کے لیے ہاتھ ادارو. بہن آ رہی ہے, وہ بہن آ رہی ہے جس بہن نے آخری رخصت حسین کی دیکھی تو بہن نے محبت میں آ کر رہبار کو روکا, رہبار کو روکا, کہا کہ مقتل نہ لے جاؤ, جو جاتا ہے واپس نہیں آ جاتا, اور رہبار میرا بھائی تمام, میرے بھائی کو مقتل نہ لے جاؤ. عزادارو, مولا حسین آپ کی عبادت کو قبول کرے. آخری جملے رہبار کو روکا. حسین نے کہا بہن رہبار کو آزاد کرتے, اس لیے کہ میری ماں زہرا آ گئی ہے, میری ماں زہرا مجھے لینے آئی ہے. ہائے حسین مظلوم کربلا, ہائے علی کی بیٹی زینب, بھائی کا چیلنج کرنے. خدا آپ سب کو کربلا لے کر جائے, سارے کربلا بابے جو گئے ہیں ان کی پاکیزہ زیارت کو قبول کرے, اور آپ کو مجھے بھی وہاں پر مشی کرنے کی توفیق دے, حسین حسین کرنے کی ہمیں توفیق دے. اس لیے کہ سجاد حسین کہنے والوں سے بہت راضی ہوتا ہے. سجاد کو یا حسین کہتا تھا, ایک تازیانہ مارا جاتا تھا. زینب کہتی ہے بہت بڑا غضب ہوا تھا جب کوفے کا بازار تھا, پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھی. حسین کی بہن زینب کوفے کے بازار سے پتھر کھا رہی ہے. ایک پتھر آ کر زینب کی پیشانی پر لگا تو زینب نے کسی کو آواز نہیں دی. ایک مرتبہ کربلا کی روکیا اور کہا عباس میرا پردہ, عباس میرے پتھر. ہوئی زینب کربلا آئی چیلنج کرنے, کبھی عباس کا ماتا, کبھی آن محمد کا ماتا, اور کہا حسین تیری بہن آ گئی, حسین زندان سے آ رہی ہو, شام سے آ رہی ہو, قید ختم ہو گئی. ہائے زینب واہ حسینہ, واہ علی اکبرہ, واہ قاسمہ, ہائے شہداء کربلا, آئیے آپ کے نام کی کل چیلنج ہے. مولا حسین کا ماتم بھی ہوگا, زنجیر بھی لگے گی. اس عقیدے کے ساتھ پتہ نہیں اکبر کے کہاں برچھی لگی. ہائے اکبر, ہائے اصغر, ہائے قاسم, ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس. ماتم حسین پروردگار جعفر تیار پاکیزہ عبادت کو مولا حسین کی بارگاہ میں اجر رسالت کے طور پر پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ساری پوری دنیا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے, اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا. حسین کا دشمن کل بھی لانتی تھا, حسین کا دشمن آج بھی لانتی ہے. درود السلام کا وارث کل بھی حسین تھا, آج بھی حسین. پوری دنیا میں یا حسین یا حسین, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, پوری کوئی کروڑوں کا مجمع اس وقت کربلا میں موجود ہے. میری ٹیلی فون پہ بات, کروڑوں کا مجمع یا حسین کر کے بتا رہا ہے ہم کل بھی حسین والے تھے, ہم آج بھی حسین والے ہیں. اے میرے مولا حسین, اے زہرا کے لال, ہمارے عزاداروں کا سلام قبول فرما, اور سب کو کربلا جا کر چیلنج کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. قبلہ علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب.